الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يعسل ويفسدوا في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے اصال فرما دیں۔ حسین عالم ابن حفاظت علی صاحب مرحوم، بی بی جانی بنت علی حسین صاحب، حفاظت علی ابن صادق علی، سیدہ پروین ابن حفاظت علی، نازک جہاں ابن حفاظت علی، فیروز آغا ابن سکندر آغا، سیما بنت اظہار حسین، کیا نام بتایا آپ نے؟ قیصر جہاں بنت تقی حسین اور اظہار حسین صاحب کے والدین مرحوم کے لیے بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ اور یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ 25 محرم کو بنیاد باغ میں 7:30 بجے شب میں جناب امیر عباس صاحب کے خانے میں ایک مجلس عظام منعقد ہوگی۔ اس مجلس میں خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا باقر زیدی صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں، اور 21 محرم کو 9:30 بجے شب میں کشمیری محلہ میں ملکہ کشور کی مسجد کے پاس شاعر اہل بیت جناب ذکی بھارتی صاحب کے خانے میں مجلس منعقد ہوگی۔ اس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کثیر تعداد میں ان مجالس میں شرکت فرمائیے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب حسنین جاوید صاحب کی خدمت تشریف لائیں اور سوثانی فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ درود بھیجیں آپ حضرات۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے آپ رہا۔
درود بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد. ماتم کے لیے شہ کے آزادار کھڑے ہیں. ماتم کے لیے شہ کے آزادار کھڑے ہیں. معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں. اور گزری بھی نہیں ہے ابھی اکبر کی سواری. تعظیم کو سب مصر کے بازار کھڑے ہیں. تعظیم کو سب مصر کے بازار کھڑے ہیں. درود بھیجیں آپ حضرات. تعظیم کو سب مصر کے بازار کھڑے ہیں. یہ فرش عزا جانے کہاں لے گیا ہم کو. یہ فرش عزا جانے کہاں لے گیا ہم کو. ہم بیٹھے ہیں اور خلد کے سردار کھڑے ہیں. ہم بیٹھے ہیں اور خلد کے سردار کھڑے ہیں. یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روضہ. درود بھیجیں آپ حضرات. یہ وادی جنت ہے کہ عباس کا روضہ. دو چار نبی بیٹھے ہیں, دو چار کھڑے ہیں, دو چار
نبی بیٹھے ہیں دو چار کھڑے ہیں یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شے کے اب جائے بھی تو جائے کہاں قاتل اصغر جس سمت نظر اٹھتی ہے مختار کھڑے ہیں جس سمت نظر اٹھتی ہے مختار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شے کے فاتحہ کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں فاقہ کشو تشنا دہن کشتائے غم لٹتے ہیں ہائے دشت غربت میں گرفتار ستم لٹتے ہیں شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں ہائے قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے یا لیا کہ اب وقت مددگاری ہے یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے ہاں یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بر دوڑو
جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو دیکھو خونخوار عدو برچیاں دکھلاتے ہیں دیکھیں چوکے لئی گھر میں چلے آتے ہیں دیکھیں چوکے لئی گھر میں چلے آتے ہیں ہائے ننھے بچوں کا یہ عالم ہے کہ دھراتے ہیں گود میں ماں کی دہشت سے چھپے جاتے ہیں ننگی تلواریں جو ظالم انہیں دکھلاتے ہیں بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں نہ تو کر سکتے ہیں فریاد نہ رو سکتے ہیں چپ کے سہمے ہوئے ایک ایک کا منہ تکتے ہیں چپ کے سہمے ہوئے ایک ایک کا منہ تکتے ہیں کربلا میں یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ 18 محرم کو نخاس میں شہنشاہ بلڈنگ جناب ساجد صاحب کے عزاخانے میں ایک مجلس عزا منعقد ہوگی 9:30 بجے شب میں. اس مجلس کو خطیب صداقت مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. اور اس مجلس کے بعد ٹاپے والی گلی میں جناب شمشاد صاحب کے عزاخانے میں ایک مجلس عزا منعقد ہوگی. اس کو جناب مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی شرکت فرمائیے گا. اور 28 محرم کو شاہ گنج میں نصیر منزل کے پاس 10 بجے شب میں شیر عباس صاحب کے عزاخانے میں مجلس منعقد ہوگی سالانہ شب بیداری کی. اس مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. اور 19 محرم کو 7:30 بجے شب میں مصعب گنج میں حریم امباڑے کے پاس جناب منظور صاحب کے عزاخانے میں مجلس منعقد ہوگی. اس مجلس کو علی جناب مولانا مرزا اعجاز صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں. اور 20 محرم کو پتن صاحب کربلا میں 8:30 بجے شب میں مجلس منعقد ہوگی جناب دھانک صاحب کی جانب سے. اس مجلس کو مولانا یعقوب عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا. اور یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ 26 محرم سے 30 محرم تک قرآن کی مسجد پر جو سالانہ خمسہ مجالس منعقد ہوتا ہے انشاءاللہ امسال بھی منعقد ہوگا. امسال مجالس کا موضوع رہے گا دین اور خواتین. اس موضوع پر خطیب اہل بیت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور 20 محرم سے 25 محرم تک 21 محرم سے 25 محرم تک سجاد باغ میں جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے عزاخانے میں قول اور فعل کے موضوع پر مولانا میثم زیدی صاحب کا بیان شب میں 8:30 بجے جاری رہے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے ان تمام مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا. گزارش ہے خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور مجلس و خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
حضرات، ایک تو یہ بہت خاص دعا کی گزارش ہے کہ آپ بارگاہ پروردگار میں بوسیلہ محمد وآل محمد علیہ السلام دعا کریں کہ ہمارے بھائی رضا ارشاد صاحب کی ساس صاحبہ انیس فاطمہ صاحبہ نہایت علیل ہیں، جناب عابد بیمار اسلام کے صدقے میں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور ہمارے پڑوسی حیدر حسین صاحب کی طبیعت بھی بہت ناساز ہے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور نوحہ خان جناب شجاع زید پوری صاحب کا 7 برس کا بچہ نہایت علیل ہے، آپ حضرات اس کے لیے بھی دعا کریں کہ جناب سغرا کے صدقے میں اللہ اس کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کو ایصال ثواب کر دیں۔ نفیس آرا مرحومہ بنت صادق علی، والدین نثار عباس صاحب تبائی اور ان کی ہمشیرہ مرحومہ مسمہ شوکت آرا بیگم مرحومہ بنت سید امیر مرزا صاحب مرحوم، اور سید جمال عباس ابن اوصاف حسین، سید مہندی حسین ابن مقصود حسن، رئیس فاطمہ بنت مقصود حسن، افتخار حسین ابن التجا حسین، لیاقت حسین صاحب مرحوم، اور حسین مہندی صاحب مرحوم، مولانا اشفاق صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ، مولانا تقی رضوی صاحب، مولانا صادق صاحب اور آغا روحی صاحب کی اہلیہ مرحومہ، اور جتنے بھی مرحومین ایام عزا سے قبل یا دوران ایام عزا اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان سب کی ارواح کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ دینا ہوں کاغذ صاحبہ خبر رہے گی۔ اور حضرات، یہ چھماہی کی مجلس مرحومہ اختر بیگم بنت مصطفیٰ حسین صاحب 22 محرم 10 بجے دن میں کربلا عصمت الدولہ بہادر مہندی گنج میں منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے اس مجلس میں بھی شرکت کی گزارش ہے، اور ابھی آپ ایک اعلان سماعت فرما ہی چکے ہیں کہ اس شہر کا ایک خاص مرکزی خمسہ جو پڑان کی مسجد امین آباد میں مسلسل کئی برسوں سے منعقد ہو رہا ہے، جس کو آفتاب خطابت برادر مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ ہر سال ایک بہترین عنوان کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں، اور آپ حضرات کو تبرک فضائل اہل بیت وہاں کے اوپر اپنی خطابت کے ذریعے سے پیش فرماتے ہیں۔ وہ امسال بھی 26 محرم سے 30 محرم تک اپنی آب و تاب کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوگا، ٹھیک 9 بجے شب میں، اور اس سال اس خمسے کا موضوع دین اور خواتین ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی
بالقرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. ایک صلوات پڑھ دے محمد. مولانا میری قاری صاحب سے گزارش ہے کہ ادھر تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آئیے علی جعفر صاحب آپ بھی، تنویر صاحب آپ ادھر جگہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و ماتمداران اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس میں پہلی تاریخ سے یعنی 15 محرم سے مسلسل گفتگو کرتے ہوئے آج تیسرا روز ہے، تیسرا مرحلہ ہے. اور آپ کے سامنے میں روزانہ 2 روز سے یہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ذریعے جس میں اللہ نے اپنی کتاب کو ذکر قرار دیا اور اس کتاب کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی، اور پھر تمام قاریان قرآن کو، تمام کلمہ گویان اسلام کو حکم دیا کہ وہ اس قرآن کے اوپر تفکر کریں، اس قرآن پر غور کریں، اس قرآن کی آیات پر تدبر کریں. میں روز عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت بھی باعث ثواب ہے، لیکن تلاوت سے ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن جو اصل اور رموز قرآن ہیں، جو اصل فوائد قرآن ہیں، جو قرآن کے سمندر کے سینے میں چھپے ہوئے جواہرات معرفت ہیں، وہ بغیر تفکر کے اور بغیر تدبر کے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن کی گہرائیوں میں اترنے کی ضرورت ہے، قرآن کے عرفان کی ضرورت ہے. اس لیے حکم تفکر دیا گیا کہ تم اس قرآن پر غور کرو، فکر کرو. میں یہ بات موضوع کے تحت روزانہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کی صرف تلاوت ہوگی اور تفکر نہیں ہوگا، آیتوں کو صرف ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یعنی صرف قرآن خوانی ہوگی اور قرآن فہمی نہیں ہوگی، تو قرآن سے اختلافات کو دور کرنے کا حل نہیں ملے گا، بلکہ قرآن کی تلاوت ہی سے اگر تفکر نہیں ہوگا تو اختلافات میں اضافہ ہو جائے گا. چنانچہ ملت مسلمہ میں جتنے بھی اختلافات ہیں، ملت مسلمہ میں جتنے بھی انتشار ہیں، جب آپ بات کیجئے تو ہر شخص اپنے عقیدے کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے آپ کو قرآن کی آیت ہی سناتا ہے. بھئی ہر شخص جو بھی عقیدہ رکھتا ہے، میں روز عرض کر رہا ہوں کہ قرآن ایک ہے مگر لوگوں کا عقیدہ الگ ہے. قرآن ایک ہے، قرآن پڑھنے والوں کا نظریہ الگ ہے. قرآن ایک ہے، نماز کا طریقہ الگ ہے. قرآن ایک ہے، روزہ کھولنے کا وقت الگ ہے. قرآن سب کے پاس یہی ہے، یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا اور یہی والناس پر تمام ہونے والا. مختلف عقائد اور مختلف نظریات ہیں. اب آپ جس مسلمان سے بھی بات کیجئے، اس کا جو بھی عقیدہ ہو، تو اگر آپ اس کے عقیدے پر بحث کیے گا تو وہ جواب میں آپ کو اپنی کتاب کی روایت نہیں سنائے گا، بلکہ وہ بھی قرآن کی آیت سنائے گا. مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہو، تو ہم بھی روایت نہیں سناتے ہیں، ہم بھی آیہ مودت سناتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے تم اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہو، تو ہم بھی روایت نہیں سناتے ہیں، آیت تطہیر سناتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے کہ تم مولا علی کو ولی کیوں مانتے ہو، تو ہم بھی روایت نہیں سناتے ہیں، آیت غدیر سناتے ہیں.
ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، بنیاد سب کے پاس قرآن کی آیتیں ہی ہیں. جتنے بھی اختلافات ہیں، ہر شخص اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کے لیے قرآن کی آیت سناتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ قرآن ایک ہے تو آخر عقیدے اور نظریے ایک کیوں نہیں ہیں؟ تو عزیزو، یہ تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. یہ تفکر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ اختلافات ہیں. چنانچہ ملت مسلمہ میں، بس گفتگو شروع کر رہا ہوں، ایک سب سے بڑا اختلاف ہے ایک سب سے بڑے مسئلے کے لیے، اور وہ مسئلہ ہے شرک کا مسئلہ. اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کی روشنی میں سب سے بڑا گناہ شرک کو قرار دیا گیا. ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیے تو شرک کرنا اللہ معاف نہیں کرتا. سب سے بڑا گناہگار مشرک ہے، اور مشرک کے لیے قرآن نے اعلان کیا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہے. بلکہ میں غلط کہہ گیا، علماء بیٹھے ہیں. دیکھیں، قرآن نے مشرک کو نجس نہیں کہا ہے، قرآن نے مشرک کو نجس کہا ہے. بھائی علماء بیٹھے، نجس نہیں کہا ہے، نجس کہا ہے. نجس میں اور نجس میں ایک بہت لطیف سا فرق ہے. نجس اسے کہتے ہیں کہ جو پاک ہو سکتا ہے، مگر نجس اسے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے سمندر انڈیل دیے جائیں تب بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد اللہ. آئیے تشریف لے آئیں، صلوات اور پڑھ دے محمد وآل محمد. تو سنیں عزیزان گرامی، ایک صلوات اور پڑھ دیں. آئیے مرتضی فلا علی محمد. عزیزو، سب سے نازک مسئلہ شرک کا مسئلہ ہے. شرک. اب شرک میں ابھی اتنا اختلاف ہے ملت مسلمہ میں کہ توحید کا سمجھنا تو دور کی بات ہے. آج تک لوگ شرک ہی کو نہیں سمجھے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ، یعنی ہم آپ، جو وسیلے کے قائل ہیں، جو توسل کے قائل ہیں، جو اہل بیت اطہار کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں وسیلہ قرار دیتے ہیں، تو ہم لوگوں کی نظر میں مشرک قرار پاتے ہیں، اور ہم کو دنیا فتوی شرک دیتی ہے. بنیاد روایت کو نہیں بنایا جاتا ہے. ہمارے شرک کے لیے بھی بنیاد قرآن کی آیت کو بنایا جاتا ہے. بھائی ہمارے نوجوان بہت غور سے سنیں، میں بہت اہم مسئلے کے اوپر آج گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمیں جو مشرک کہا جاتا ہے، یا علی مدد کہنے والوں کو، توسل کرنے والوں کو، وسیلہ اختیار کرنے والوں کو، تو ہمیں ہمارے شرک کی بنیاد روایت کو نہیں بنایا جاتا، قرآن کی آیت کو بنایا جاتا ہے. اور مشہور ترین آیت کہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. صلوات پڑھے محمد. بڑی مشہور آیت ہے سورہ الحمد کی کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو بنیاد اس کو بنایا جاتا ہے کہ صاحب عبادت بھی صرف اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. تو بے شک ہم دونوں باتوں کے قائل ہیں. عبادت بھی اللہ کی ہونا چاہیے اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ ایاکا نستعین سے پہلے ایاکا نعبدو ہے، عبادت کا ذکر ہے. اللہ ہی کی عبادت ہونا چاہیے، مگر کیسے ہونا چاہیے؟
عبادت اللہ ہی کی ہونا ہے، مگر اللہ کی عبادت کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے دل کہے ویسے ہونا چاہیے، جیسے دماغ کہے ویسے ہونا چاہیے، جیسے عوام کہیں ویسے ہونا چاہیے۔ کہا نہیں، جیسے نبی نے بتایا۔ بھائی ہمارے نوجوان خاص کر کے سنیں گے، بھائی عبادت اللہ ہی کی ہونا ہے، مگر عبادت کا طریقہ نبی سے سیکھنا ہے۔ نماز ویسے پڑھنا ہے جیسے نبی نے بتائی، روزہ ویسے رکھنا ہے جیسے نبی نے سکھایا۔ تو جیسے عبادت کا مرکز ذات پیغمبر ہے، جیسے عبادت کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے عبادت کیسے کی، ویسے ہی مدد کے لیے بھی دیکھنا ہے کہ نبی نے اللہ سے مدد۔ اور جو فرمائیے گا بھائی یہی دیکھنا پڑے گا کہ نبی نے اللہ سے مدد کیسے مانگی۔ تو اگر صرف یا اللہ کہہ کے مدد مانگی ہو تو یا اللہ کہیے، لیکن اگر نعت علی پاک ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے لیے مسئلے کو بہت آسان کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی عبادت کا مرکز نبی ہے، عبادت ویسے کرنا ہے جیسے نبی نے عبادت کی، تو مدد بھی تو ویسے ہی مانگے جیسے نبی نے اللہ سے مدد مانگی۔ اب میرا چیلنج ہے، قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا سناؤں گا کہ پورا قرآن پڑھ لیجئے۔ نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے، مددگار مانگا ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ میرے لیے ایک مددگار بنا دے۔ نبی نے مدد مانگی نہیں، نبی نے تو مددگار مانگا، کہا علی کو میرا مددگار بنا دے۔ اچھا دیکھیں، خود نہیں بنایا، اللہ سے کرے اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ بھائی گھر میں موجود، پہلو میں موجود، لیکن خود نہیں بنا رہے ہیں۔ بھائی آخری آپ یہ توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ دینا ہے، اللہ سے کہنے تو بنا دے۔ اب قرآن میں دو نبیوں کا ذکر ہے، دو بھائیوں کا ذکر ہے۔ یہاں نبی اپنے بھائی علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو میرا مددگار بنا دے۔ موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے لیے کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو میرا خلیفہ بنا دے۔ توجہ فرمائیے گا، بھائی موسیٰ جناب ہارون کے لیے کہہ رہے ہیں انہیں میرا وزیر بنا دے۔ نبی مولا علی کے لیے کہہ رہے ہیں انہیں میرا مددگار بنا دے۔ موسیٰ نے ہارون کو خود نہیں بنایا، اللہ سے کہا تو بنا دے۔ نبی نے علی کو خود نہیں بنایا، اللہ سے کہا تو بنا دے۔ سمجھایا سمجھو دین کیا ہے، شرک کیا ہے۔ جہاں خدا بنائے وہاں دین ہے، جہاں خود سے بنائے یہ جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے۔ جہاں خدا بنائے وہاں دین ہوتا ہے، جہاں خود سے بنایا جائے وہاں شرک ہوتا ہے۔ اب دین کہاں ہے، شرک کہاں ہے؟ تاریخ میں دیکھو غدیر کہاں ہے، سخیفہ کہاں ہے؟
सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले आले। जहां खुद से बनाया जाए वहां शिर्क है, और जहां खुदा बनाए वहां दीन है। भाई कुरान पढ़िए, मुश्रिकों को मुश्रिक क्यों कहा गया? मुश्रिक ऐसा नहीं कि खुदा को नहीं मानते थे, मुश्रिक खुद से वसीला बना लेते थे। मुश्रिक बुतों को वसीला बनाते थे, तो उन्हें वसीला बनाने की वजह से मुश्रिक नहीं कहा। भाई वसीले का हुक्म तो कुरान में वब्तगू इलैहिल वसीला, वजह ये थी कि उनका वसीला, देखिए बात पर जब बहस होती है तो कहा जाता है साहब मुश्रिक भी वसीला बनाते थे और आप भी माज़अल्लाह अहले बैत को वसीला बनाते हैं, तो उनमें हम में फर्क क्या है? तो पहला फर्क ये, उनका वसीला खुद साख्ता है, हमारा वसीला खुदा साख्ता है। मेरे साथ रहिएगा। दूसरे फर्क ये है, जो वसीला बनाने पर मुश्रिक नहीं कहा, बहुत तवज्जो सुनिएगा, वसीला बनाने पर मुश्रिक नहीं, उन्होंने जो वसीले बनाए, कुरान कह रहा है, सूरह आराफ पढ़ के देख लीजिए, उनसे कहा जा रहा है इबादुम इमसालकुम, कि तुम उनको पुकारते हो जो तुम्हारे जैसे हैं। भाई वो उनको वसीला बनाते थे जो उनके जैसे थे, हम उनको वसीला नहीं बनाते जो हमारे जैसे हैं, हम उनको वसीला बनाते हैं कि शबे हिजरत के चश्मे से देखिए तो नबी जैसे, नुसैरी की आंखों से देखिए तो खुदा। ग्रामी इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू में हमारे नौजवान कुछ जवाबात का तबर्रुक लेके जाएंगे, फज़ाइल लेके जाएंगे यहाँ से। अभी तो मैंने आगाज किया। देखिए वो जिनको वसीला बनाते हैं, तो कुरान कह रहा है कि भाई तुम जिन्हें पुकारते हो, क्या इनकी आंखें हैं जो ये देख सकें? कि इनके हाथ हैं जो ये पकड़ सकें? क्या इनके कान हैं जो ये सुन सकें? तो वो उनको वसीला बनाते थे कि पुकारो तो सुनेंगे नहीं, गिरो तो उठाएंगे नहीं, मरो तो जिलाएंगे नहीं, पुकारते पुकारते गला बिठा लो आएंगे नहीं। भाई वो उनको वसीला बनाते थे कि गिरो तो उठाएंगे नहीं, मरो तो जिलाएंगे नहीं, पुकारो तो आएंगे नहीं। तो इसलिए उन्हें मुश्रिक कहा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जिनको वसीला बनाया उनमें वसीला बनने की अहलियत ही नहीं थी, क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। तो कहा गया ये मुश्रिक, एक पैगाम दिया गया कि जिसमें वसीला बनने की सलाहियत हो उसे वसीला बनाने वाला भी, मुझे बोलिए, मुश्रिक जिसमें वसीला बनने की सलाहियत न हो उसे वसीला बनाने वाला भी मुश्रिक, तो जिसमें खलीफा बनने की सलाहियत, सलावत है मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई शिर्क क्या है? कुरान पर गौर कीजिए, तफक्कुर कीजिए। कहता ये तो खिदामत की बातें हैं। कुरान में तो साफ साफ ये है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। आप थके तो नहीं गर्मी से, लेकिन अब आपने दुआ कर करके लोगों ने दवाएं दे दे के, ये भी अजीब हमारे यहाँ का एक चलन है कि इधर मरज बताइए उधर दवा पाइए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले।
مولا سلامت رکھے ان مومنین کو جنہوں نے دعائیں بھی دی اور دوا بھی دی. آج میری آواز کھلی ہوئی ہے تو آپ کی آوازیں بند نہ ہونے پائیں. صلوات بھیجے بابا اور خاص منزل تک آپ کو لے جانا ہے. قضا صرف اللہ کو پکارنا چاہیے, مدد سے اللہ سے مانگنا چاہیے. تو بے شک ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے, پکارنا صرف اللہ کو چاہیے. بھائی نظامت ہوتی ہے محفل میں, مجلس میں, ہمارے پنڈت جی لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرتے ہیں. جب یہ قاری کو بلاتے ہیں تو ممبر پر کون آتا ہے؟ قاری ندیم میاں. جب یہ سوز خانی کو بلاتے ہیں تو کون آتے ہیں؟ سوز خان. تو قانون کیا ہے کہ جس کو پکارا جائے آنا بھی اسی کو چاہیے. قانون یہ ہے کہ جس کو پکارا جائے وہی آئے. تو پکارنا صرف اللہ کو چاہیے تو آنا بھی تو صرف اللہ کو چاہیے. پکارنا صرف اللہ کو چاہیے تو آنا بھی تو صرف اللہ کو چاہیے. شب ہجرت نبی نے پکارا اللہ کو, بستر میں سوئے. علی بدر میں پکارا گیا اللہ کو, آئے علی. وہاں پہ پکارا اللہ کو, پہنچے علی. خندق میں پکارا اللہ کو, آئے علی. خیبر میں پکارا اللہ کو, آئے علی. بھائی حنین میں پکارا اللہ کو, آئے علی. شاید نصیری کسی پہ بیٹھا دیکھ رہا. آپ بتائیے شب ہجرت نبی نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے. بدر میں کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے. خیبر میں کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے. احد میں کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے. مدد اللہ سے مانگی بستر پہ علی. مدد اللہ سے مانگی احد میں علی. بستر مدد اللہ سے مانگی خیبر و خندق میں علی. کہا مدد تو اللہ ہی نے کی. شب ہجرت مدد اللہ نے کی تو مرضی علی کی کیوں خریدی؟ احد میں مدد اللہ نے کی, قصیدہ لا فتح الا علی ان کا کیوں پڑھایا گیا؟ خندق میں مدد اللہ نے کی, کل ایمان انہیں کیوں کہا گیا؟ قسم مدد اللہ نے کی مگر ان کے ذریعے کی. لیجیے مسئلہ حل ہو گیا. مدد اللہ کرتا ہے مگر ڈائریکٹ نہیں کرتا ہے, وایا علی کرتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سلامت رکھیں. دیکھیے پیچھے والے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ وہ آگے والوں سے پیچھے نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب وہ ایک نوجوانوں کا ہمارے بچوں کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت توجہ کے ساتھ وہ مجلس سنتے رہتے ہیں. یہ شاید وہ اپنی ایج کے معاملے میں کچھ کنفیوز ہیں 2 دن سے. میں نے ایک کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو 60 برس کے زیادہ کے ہیں اگر وہ واہ واہ نہ کریں تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ اپنے حصے کی داد اپنے زمانے کے خطیبوں کو دے چکے ہیں. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ابھی 25 برس کے انکل مت بنیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تم لا
آج چھپو ہم پہچان لیں گے. صلوات بھیجو محمد صلوات اور آواز بلند پڑھے محمد. اب جس بات کے لیے میں نے آئیے فراز بھی ادھر آ جائیں, جس بات کے لیے میں نے سمجھ دی ہے کہ اللہ مدد اللہ ہی کرتا ہے مگر مولا علی کے ذریعے مدد کرتا ہے. اب اتنی دیر تک جو میں نے آپ کو یہ ذہن کو ہلکا کیا بہت آسان جملوں اور لفظوں کے ذریعے بہت خاص بات کے لیے کہ مدد اللہ ہی کرتا ہے مگر ان کے ذریعے کرتا ہے, یعنی وہ بھی ان کو وسیلہ بناتا ہے. اب دیکھیں یہ عجیب خاص منزل ہے. ہمیں بھی حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ہم سے بھی کہا کہ وسیلہ بناؤ. نبی نے اس آیت کی تشریح فرمائی کہ یا علی انت وسیلۃ الی اللہ. اے علی آپ وسیلہ ہیں اللہ کے لیے. بھئی الی اللہ کو پہچانتے ہیں آپ؟ یہ الی اللہ یہ دو لفظ بہت جانے پہچانے ہیں. الی اللہ نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً, روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ, حج کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ. یہ الی اللہ کا لفظ ذہن میں رکھیے گا. آخری آدمی کا توجہ, الی اللہ کا مطلب فار گاڈ. میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے. یہاں الی اللہ کا مطلب اللہ کے لیے, فار گاڈ الی اللہ. ہم نے مولا علی کو وسیلہ بنایا, یہ ہمارے لیے بھی وسیلہ ہیں تو یہ ہوئے الی اللہ. مگر دیکھیے یہ جو وسیلہ ہیں یہ ون وے وسیلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں صرف بندے ان کو وسیلہ بنائیں یہ معاملہ نہیں ہے. ای بندے جس کے ذریعے مدد مانگے وہ بھی علی, وہ اللہ جس کے ذریعے مدد کرے. اللہ سنیے گا چاہے جیسے سنیے گا. بھائی ہمارے لیے بھی علی وسیلہ, اللہ اپنے لیے بھی علی کو وسیلہ بناتا ہے. اس کا مطلب الی اللہ بھی علی ہے من اللہ. نوجوان یہاں سے فضائل کا تبرک لے جائیں. الی اللہ بھی علی من اللہ بھی علی. ہماری دعا جس کے ذریعے وہاں جائے وہ بھی علی, اس کی مدد جس کے کاندھے میں بیٹھ کے یار. بھائی ابھی نتیجہ نہیں آیا. الی اللہ بھی ماشاء اللہ مولا اچھا رکھے, نوجوان بہت توجہ سنتے. الی اللہ بھی علی من اللہ بھی علی. علی فار گاڈ بھی ہے, علی فرام. اے صلوات ہے محمد والا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بندوں کے لیے وسیلہ تو الی اللہ. یا علی انتا وسیلہ تو الی اللہ. ہماری مدد کا ذریعہ ہم جس کو وسیلہ بنائے وہ بھی علی, وہ اللہ جس کے ذریعے مدد فرمائے وہ بھی علی. اب نتیجہ دے رہا ہوں, آخری آدمی توجہ. مولا علی الی اللہ بھی ہیں من اللہ بھی ہیں. جیسے قرآن الی اللہ بھی ہے. ہم اللہ سے قرآن کے ذریعے دعا مانگے, یہ قرآن کے الی اللہ ہونے کی دلیل. اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں حکم دیا. بھائی میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا. من اللہ بھی علی تو الی اللہ بھی علی, من اللہ بھی علی. تو یہ دوہرا وسیلہ ہے. ہمارے لیے بھی وسیلہ
علی اللہ کے لیے بھی وسیلہ علی. تو جب وسیلہ دونوں کے لیے ہے تو اس میں صفتیں بھی دونوں کی ہونا چاہیے. میرے نوجوانوں صفتیں بھی دونوں کی ہونا چاہیے, پیغمبر بشر بھی ہونا چاہیے, توحید کا مظہر بھی. توجہ فرمائیے گا, اس کے بعد پیغمبر بشر بھی ہو کیونکہ اللہ ہے, توحید کا مظہر بھی ہو کیونکہ من اللہ ہے. بھائی جب تو طرفہ وسیلہ ہے بھائی, اب جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں چاہے جیسے سنیے گا, اللہ ہے اسے پیغمبر بشر ضروری, من اللہ ہے اس لیے توحید کا مظہر ہونا ضروری. تو دونوں صفتیں ملی. بھائی گھٹنے سے جو کی روٹی توڑ کے بتایا, اللہ بھی میں درے خیبر کو اگلی بار. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. میں مولا کے صدقے میں کوشش کرتا ہوں کہ مضبوطی سے گفتگو ہو. اللہ بھی علی ہیں, من اللہ بھی علی ہیں. اب یہ جو دو طرح کے واقعات ہیں کہ ایک طرف گھٹنے سے جو کی روٹی توڑ رہے, ایک طرف دو انگلیوں پر خیبر اٹھا رہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بھائی اللہ ہے یہ بھی دکھانا ہے, من اللہ ہے یہ بھی دکھانا ہے. جب منبر خطبے کی آواز آئے تو اللہ ہونے کی دلیل جب معراج میں لہجہ سنا جائے. وسیلۃ الی اللہ, نبی کی حدیث موجود ہے, لوائح الحسن میں موجود ہے, دیگر اہل سنت افراد کی کتاب موجود ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ بناؤ. تو اللہ و بندوں کے بیچ میں وسیلہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو دیکھنے میں پیکر بشر بھی رکھتا ہو اور توحید کا مظہر بھی رکھتا ہو. اس میں کون سی ناسمجھی کی بات ہے؟ بڑی آسان بات ہے, مگر اب ان سمجھوں کو کیا کیجئے, ان سمجھداروں کو کیا کیجئے کہ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اور فضائل علی سمجھ میں نہیں آتے, اونچا پیجامہ سمجھ میں آ جاتا ہے. دیکھیں قرآن کا بھی ایک مزاج ہے کہ قرآن مسلسل کسی موضوع پہ مسلسل نہیں ہوتا ہے, بیچ بیچ میں کہیں پر کچھ اور بات بھی چھیڑتا ہے تاکہ ذہن ہلکے ہو جائے. صلوات محمد محمد. سنیے گا جانے کی راہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اور مولا علی کے معاملے میں بدھو ہو جاتے ہیں. ہر معاملے میں کائیاں ہیں, ہر معاملے میں جینیس ہیں, ہر معاملے میں بدھیمان ہیں. کوئی نہ مولا علی کا معاملہ آیا ساری عقل خدا حافظ کہہ کے رخصت ہو گئی. مولا علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے. میں نے اپنے دوست ارشد صاحب سے کہا کہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلا کتنا شکستہ ہے, کوئی دوا نہیں دیجیے گا, تو انہوں نے کیپسول دے دیا.
میں نے بڑی احتیاط سے کہا ہے گولی نہیں دی ہے. صلوات بھیجے محمد ایک کیپسول دیا کر لو یہ کھاؤ اور انشاءاللہ کل تک آواز ہو جائے گی. تو میں نے کیپسول اپنے دہن میں رکھا اور پانی پیا تو پانی کا اتر گیا جیسے تراویح اتر جاتی ہے, جیسے نماز اتر جاتی ہے, جیسے روزہ اتر جاتا ہے, وہ کیپسول اٹک گیا جیسے فضائل عالی اٹک جاتے ہیں. میں نے کہا میری آپ کی آج کی دوستی ہے, 30-35 سال ہو گئے دوستی کو, آپ کا انعام دیا, یہ کیسا کیپسول دے دیا؟ تو یہ کیا جواب دیں گے؟ کبھی خرابی کیپسول میں نہیں ہے, گلا چیک کروائیے. تو مولا علی کے فضائل بھی کیپسول ہے جس میں آدم کا علم ہے, ان کا تقویٰ ہے, ابراہیم کی سنت ہے, موسیٰ کی ہیبت ہے, یوسف کا جمال ہے, محمد کا جلال ہے, عیسیٰ کا زہد ہے, کل ایمان ہے, مرد میدان ہے, وسیع رسول ہے, شوہر بطول ہے, جناب امیر ہے, مولا قدیر ہے, قطب الرقاب ہے, حبیب الاحباب ہے. اب جس کے گلے سے فضائل علی کا کیپسول نہیں اترتا, چیک اپ کرا کے آئے کہیں بغض علی کا کینسر تو نہیں ہے. صلوات اور پڑھ دے محمد. گرامی مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب عباس کے علم کا سایہ آپ کے سر پر کہ یہ باتیں بھی پڑھتا ہوں اس لیے کہ نوجوان جو آتے ہیں ان کی دلچسپی بھی قائم رہے. لیکن اب جو خاص بات ہے, خاص بات من اللہ اور اللہ والی ہے. بہت پڑھے لکھے افراد بھی ماشاءاللہ کے بھائی جعفر امام چچا اور دیگر افراد ناصر وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب سنیے گا وسیع بھائی, جو سب سے خاص بات ہے, من اللہ بھی علی ہے, اللہ بھی علی ہے. یہ وسیلہ ہے, وسیلہ اور ہے, شرک اور ہے. وسیلہ اور ہے, شرک اور ہے. بھائی قرآن میں مولا علی کو وابتغوا الیہ الوسیلہ کہا گیا. اچھا مولا علی تو مولا علی ہیں. اب آخری آدمی تک سنیے گا, قرآن میں نماز کو وسیلہ بنانے کا حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ نماز کے ذریعے مدد مانگو اور صبر کے ذریعے مدد مانگو. نماز بھی وسیلہ ہے. اب شاید مجھ سے آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے یہ بات, آخری آدمی تک چاہتا ہوں, نماز بھی وسیلہ ہے. نمازوں میں واجب نماز ہے, واجب نماز ہے. ایک نماز ہے جس کا نام ہے نماز استقصاء. بہت سی نمازیں, نماز جعفر طیار, نماز استغاثہ حضرت حجت, نماز سلمان فارسی. ایک نماز ہے جس کا نام ہے نماز استقصاء. جیسے نماز آیات ہے, نماز آیات کب پڑھی جاتی ہیں؟ جب سورج گہن ہو, چاند گہن ہو, کالی آندھی آئے, زلزلہ آئے, تو نماز آیات پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. بہت غور سے سنیے گا, غور مطلب خاموش ہو کے نہ سنیے گا, ذرا کھلے ذہن سے سنیے گا.
تاکہ مجھ کو لگے سن رہے ہیں، یہ نہ لگے سو رہے ہیں۔ نماز استغاثہ، یہ نماز استغاثہ تب پڑھی جاتی ہے جب بادل اپنا دامن سمیٹ لیتے ہیں، جب آسمان اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، جب قحط پڑتا ہے، سوکھا پڑتا ہے، فصلیں تباہ ہونے لگتی ہیں، نہریں سوکھ جاتی ہیں، دریا خشک ہو جاتے ہیں، تو نماز استغاثہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز بارش کے لیے کہ اگر پانی نہ برس رہا ہو، بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ کون سی نماز؟ نماز استغاثہ۔ یہ نماز استغاثہ باجماعت پڑھی جاتی ہے کہ اگر قحط پڑ گیا، سوکھا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، دریا خشک ہو گئے، نہریں خشک ہو گئی، تو حکم ہوتا ہے اگر چاہتے ہو کہ بارش ہو تو نماز استغاثہ پڑھو۔ اب علماء کرام بیٹھے ہوئے، نماز استغاثہ کا طریقہ یہ ہے، عارف میاں ادھر آ جائیے، نماز استغاثہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز استغاثہ پڑھنے نکلو، پوری توجہ سنیے گا، علماء بیٹھے ہیں، دیکھیں میں بھی مولا کے صدقے کہاں سے لاتا ہوں۔ لوگوں کو فضائل میں فضائل نظر نہیں آتے، مجھے تو نماز میں بھی فضائل نظر سنیے گا۔ نماز استغاثہ کا قانون یہ ہے کہ نماز استغاثہ پڑھنے نکلو بارش کے لیے اور کھلے میدان میں آؤ، مگر سے مسلح نہ لاؤ۔ نماز استغاثہ میں ہے کہ کم سن بچوں کو بھی لاؤ، سیدھا سیدھا بزرگوں کو بھی لیا لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ ہیں قابل رحم اور بچے ہیں معصوم۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز میں بھی معصوم کا وسیلہ ہونا۔ ابھی منزل نہیں آئی ہے، بوڑھوں کو بھی لاؤ کیونکہ وہ قابل رحم ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پانی نہیں برسائے گا، مگر کوئی قابل رحم ہو اللہ اس کی وجہ سے پانی برسا دے گا۔ معصوم بچوں کو لاؤ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے نہ صحیح، اللہ معصوم کی وجہ سے۔ اس کا مطلب نماز وسیلہ ہے، مگر وسیلے میں بھی معصوم کا وسیلہ ہونا۔ تو جو فرمائیے گا، اب یہ ہے نماز استغاثہ کا قانون کہ جب نماز استغاثہ پڑھنا، بارش کے لیے دعا کرنا، تو کسی معصوم کو ساتھ لے لینا۔ اب سنیے گا آخری آدمی تک۔ مکے میں قحط پڑا، ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں، اعلان رسالت ہوا نہیں، کعبے کی دیوار میں در بنا نہیں، نبی کے ہاتھ پہ علی بولے نہیں، مکے میں قحط پڑ گیا، بارش ہو نہیں رہی ہے، سورج آگ اگل رہا ہے، زمین تب رہی ہے۔ اتنے میں کعبے کے گھر کے برابر ابو طالب کے گھر کا در کھلا۔ سنیے گا، اور جناب ابو طالب 10 برس کے محمد کو لے کے اپنے گھر سے نکلے، اپنے ہاتھ میں محمد کی کلائی کو تھاما۔ بھائی مکے میں ابو طالب محمد کو لے کے ویسے ہی چلے جیسے مباہلہ میں نبی حسین کو لے کے۔ خدا کہ ہاتھ کو تھام کے جناب ابو طالب نکلے۔ یہ بڑا معتبر واقعہ ہے، اور شیعہ و سنی دونوں کتابوں میں ہے۔ آپ آئے، میں آپ کو آج ہی دکھاؤں۔ اور جناب ابو طالب ابھی تک اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، ابھی تو 10 برس کا سن ہے نبی کا، نبی کو لے کے نکلے، اور نبی کی پشت کی مسجد کو کعبے کے دیوار سے مس کیا۔ اور جو ہمارے یہاں نبی کے پشت کو اس دیوار سے مس کیا جس دیوار میں بیٹے کے لیے دروازہ بننا ہے۔ تاریخ کا جب نبی کا ہاتھ پکڑا، کبھی نبی کا چہرہ دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا، نبی کا چہرہ دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا۔ جیسا ہی ابو طالب نے
اپنے بھتیجے کے چہرے پر نظر کر کے آسمان کو دیکھا، اللہ نے نظر کرم فرمائی. ابھی دیکھیں نتیجہ دوں گا تو آخری آدمی تک خاموش نہ رہے گا. آسمان سے رحمت کی بارش ہونے لگی. جناب ابو طالب نے کہا کچھ نہیں، صرف آنکھوں سے دیکھا. یہ ہوتا ہے عین اللہ کا باغ. بارش ہونے لگی اور آپ کی سماعت کو بھی سلامت رکھے. آسمان سے بارش ہونے لگی. یہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی نبی نے مستحب تو مستحب واجب نمازوں کا طریقہ بھی نہیں سکھایا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ ابو طالب نے نماز استقصاء کا طریقہ سکھایا. آج جو رسالت کے بعد نمازیں سکھائے اسے محمد کہتے ہیں، جو رسالت سے پہلے طریقہ نماز سکھائے. صلوات پڑھے محمد علیہ. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد علیہ. انشاءاللہ آپ کل و پرسوں 2 دن ہیں. جناب سیدہ نے چاہا اور آپ حضرات کی توجہ رہی تو اس سلسلے میں جو بھی ہوگا عرض کروں گا. تو عزیزو یہ وسیلہ ہے، وسیلہ. شرک اور ہے، وسیلہ اور ہے. خود سے بنانا شرک ہے. خدا جسے بنائے، خدا جسے بنائے کہ صاحب اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ ہی کو پکاریے. کیا اللہ سن نہیں سکتا؟ تو وہ جو دور دروازے پر مومنین کھڑے ہیں کیا وہ سن نہیں سکتے؟ یہ لاؤڈ اسپیکر کیوں لگائے؟ کیا وہ سن سکتے ہیں؟ مگر میری آواز بغیر اس کے وہاں تک جا نہیں سکتی. ارے بھائی بندے کی بات بندے تک بغیر وسیلے کے جاتی نہیں ہے. ہماری دعا اللہ تک بغیر علی کے چلی جائے. آخری بات سنیے گا آج کی گفتگو تمام کہ اللہ سن نہیں سکتا ہے. جو آپ امام باڑوں میں اور درگاہوں میں اور مولا کہتے ہیں کہ اللہ سن نہیں سکتا، تو بے شک اللہ سن سکتا ہے. 1 گھنٹے کے قریب ہو گیا مجھے بولتے ہوئے. آپ مجھے سن رہے ہیں تو تلوے سے سن رہے ہیں یا پنجوں سے سن رہے ہیں؟ گھٹنوں سے سن رہے ہیں یا کوہنیوں سے سن رہے ہیں؟ کہ آپ کان سے سن رہے ہیں تو اعلی سماعت کان ہوتا ہے نا، تو اللہ بھی تو کان سے سنے گا. آپ دکھائیے اللہ کے کان کہاں ہیں. جملہ یہ جملہ بڑا لطیف ہے. دیکھیے ہمارے علماء ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد، جعفر امام چچا بھائی، وسیع بھائی، سکندر بھائی، دامادی نہیں بادامی، صلوات محمد محمد بھائی ماشاءاللہ ہر ذاکر کو یہ بادام دیتے ہیں. بڑے معین و مددگار ہیں. صلوات بھیجے محمد محمد. سنیے گا سکندر بھائی، ذرا سا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مزاح المومنین ہے تاکہ آپ متوجہ ہو جائے. بھائی اللہ بھی کان سے سنے گا نا. ملت مسلمہ کے پاس تو ران موجود ہے. کان کہاں ہے؟ اللہ کے کان کہاں ہے؟ قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ الحاقہ.
اس کی آیت کا ایک ٹکڑا وَطَعَيَّا اُذْنٌ دَعِيَّا کہ ایک کان کا ذکر ہے جو ہر آواز کو سنتا ہے، ہر صدا، ہر دھمک، ہر آہٹ، ہر آواز کو ایک کان ہے جو سنتا ہے۔ اب یہ کس کا کان ہے؟ تو اہل سنت عالم فخر الدین رازی نے لکھا کہ یہ کان جو ہر صدا، ہر دھمک، ہر آواز کو سنتا ہے وہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے مولا علی کے کانوں کو یہ طاقت دی کہ دھمک کہیں ہو سنیں گے علی، صدا کسی کی ہو سنیں گے علی، پکارے کوئی سنیں گے علی، بلائے کوئی آئیں گے علی۔ مولا علی ہر صدا، ہر آواز، ہر دھمک کو سنتے ہیں، مگر میں کہوں گا میرے مولا آوازوں کا سننا اور ہے، آوازوں کا سمجھنا اور ہے۔ سنیے گا بھائی رے میاں، آوازوں کا سننا اور ہے، آوازوں کا سمجھنا اور ہے۔ میں اکیلے مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا ایک ایک لفظ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کب؟ جب میں اکیلے مجلس پڑھ رہا ہوں تب۔ ابھی ہمارے سکندر بھائی مجلس کا اعلان کرنے لگے، ہمارے افروز صاحب کسی مجلس کا اعلان کرنے لگے، مرتضی میاں زیارت پڑھانے لگے، تو آواز آپ میری بھی سنیں گے، آواز سکندر بھائی کی بھی سنیں گے، آواز مرتضی میاں کی بھی سنیں گے، لیکن جب کئی لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ ذاکر کا جملہ کیا ہے، خطیب کا کیا ہے، اعلان کا مقصد کیا ہے۔ معلوم ہے جب کئی لوگ بولیں تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، ایک وقت میں کوئی کعبہ میں پکار رہا ہے، کوئی درگاہ میں پکار رہا ہے، کوئی کانپور میں پکار رہا ہے، کوئی بمبے میں پکار رہا ہے، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے صحت مانگی، کسی نے دولت مانگی، کسی نے عزت مانگی، کسی نے رتبہ مانگا۔ اے میرے مولا، اے کل ایمان، اے مد میدان، ارے آپ پہچانتے کیسے ہیں؟ اولاد کس نے مانگی، عزت کس نے مانگی، عہدہ کس نے مانگا؟ آواز دیں گے احمد، ارے تو مجھے کہاں پہچانتا ہے؟ ارے جس کی ذوالفقار نسلیں پہچان، جس کی ذوالفقار یہ ہے وسیلہ، شرک اور ہے، وسیلہ اور ہے۔ اور بس نے تمام کیا گفتگو کو، کداب اللہ کے ہوتے ہوئے اہل بیت کو کیوں پکارتے ہیں؟ مجھے یاد آ گئے مرحوم کمال صاحب لکھنوی کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا۔ اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے، اسلام شبیر سے دعا مانگ رہا ہے، فرزند رسول اپنے نانا کے دین کو بچا لو۔ مولا آپ حضرات کو سلامت رکھیں، اور یہ تمام جو B5 ورلڈ ہے اور گراف ایجنسی اور شہیدی آفیشل علی سی ڈی والے ہیں، ان کو بھی اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خاص کر کے ختیجہ چینل یہ بہترین خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہمارے مولانا مصطفیٰ صاحب ادیب الہندی صاحب کے فرزند ہیں، ان کی زیر نگرانی ہمارے اثر کاظمی صاحب وغیرہ بے پناہ خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا، اور فرزند رسول اپنے نانا کے دین کو بچا لو۔ کہ کیا چاہتا ہے نانا کے دین، کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ کہ میری جڑیں کمزور ہو رہی ہیں، کہ اصغر کا لہو لے لے، میں ضعیف ہو رہا ہوں، اکبر کی جوانی لے لے، ظلم کی آندھی مجھے گرانا چاہتی ہے، عباس کے بازو لے لے، مجھے سربلندی چاہیے،
میرا سر لے لے. ظلم کی دھوپ مجھے جلا رہی ہے, میری بہنوں کی چادر لگا. سر کی چادر بھی ضروری ہے تو لے لے امت. ہم بسے پردے تطہیر ہوئے رکھے. عزیزوں, میں بہت آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو کے دوران اگر کوئی جملہ جوش میں یا مزاحن میری زبان سے جاری ہو جائے تو میں آپ سے اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کے معافی کا طلبگار ہوں. اس لیے کہ عزاداروں کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. مولا حسین کے چاہنے والوں کا اور شہزاد میں بیٹھنے والوں کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. چوتھے امام کو ایک شخص نے مجلس بلایا اور چوتھے امام آئے اور آ کے وہاں بیٹھ گئے جہاں سے عزادار پر رہنا ہو جاتے. اب میں وہ لفظ نہیں ادا کر سکتا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ یہاں بیٹھے, کہ تجھے کیا معلوم کہ میرے بابا پہ رونے والوں میں کیا معلوم. ایک روایت میں نے مولانا مہدی افتخاری صاحب, مولانا محمود الحسن صاحب سے سنی تھی. ایک روایت وہ آپ کی موجودگی بیان کرتا ہوں. خالی چوتھے امام کا واقعہ نہیں ہے, چھٹے امام کا بھی واقعہ ہے کہ ایک شخص چھٹے امام سے آ کے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے جد مظلوم کی مجلس برپا کی. تو امام نے اپنا امامہ اتارا کہ پالنے والے رحمت نازل کرنا ان آوازوں پر جو میرے جد مظلوم کے غم میں بلند ہو. کب ہے تیرے گھر مجلس؟ اس نے دن بتایا, وقت بتایا, کہا ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے, ہم آئیں گے مجلس میں. اس شخص نے مجلس کا اہتمام کیا. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا بہت سے پرانے طریقے جو ہمارے بزرگوں نے عزاداری میں رائج کیے تھے وہ لاپرواہی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے مٹتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ان کو رائج رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں ہمیشہ ایک دستور رہا ہے کہ ممبر کے آگے ایک قالین بچھایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس قالین پر کوئی بیٹھتا تھا. آج بھی گھروں میں ایک مسند ممبر کے سامنے بچھائی جاتی ہے. چھٹے امام کے چاہنے والے نے مجلس کی, ممبر لگایا اور ممبر کے سامنے ایک مسند بچھا دی. لوگ آتے گئے, وہ سب کے ہاتھ جوڑتا گیا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں, آپ یہاں بیٹھ جائیں, کہ اس مسند پر نہ بیٹھیے گا, اس لیے کہ اس پہ وارث حسین کو بٹھانا. لیجئے لوگ آ گئے, بانی مجلس پریشان ہو گیا کہ سب آ گئے, ابھی تک امام نہیں آئے. تو اس سے کسی نے کہا, تو کہا باہر جا کے دیکھ, امام تو کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو دیکھا تو باہر امام وہیں بیٹھے تھے جہاں چوتھے امام بیٹھتے تھے. تو اس نے ہاتھ جوڑے, کہا آقا آپ یہاں کہاں بیٹھے؟ کہا میرے جد یہیں بیٹھتے تھے. تمہیں کیا معلوم ہمارے بابا کے رونے جد کے اوپر رونے والوں کا کیا مرتبہ؟ تو کہا آقا آپ اندر چلیے. کہا نہیں میں یہیں بیٹھوں گا. کہا اچھا آپ یہیں بیٹھیے, لیکن میں قالین لے کے آیا تھا اور میں نے وہ ممبر کے سامنے بچھایا تھا اور میں نے طے کیا تھا کہ آپ صدر مجلس ہوں گے, آپ کو اس پہ بٹھاؤں گا, اس لیے کسی نے اس پہ قدم نہیں رکھا ہے. ابھی میں جاتا ہوں اور وہ قالین لے کے آتا ہوں, آپ مٹی پر نہ بیٹھیے حضرت, آپ قالین پر بیٹھیے. کہا خبردار اس قالین پہ قدم نہ رکھنا. کہا اس پہ کوئی بیٹھا نہیں ہے. کہا رے تجھے کہاں نظر آئے گا حسین کی دکھیا ماں, واہ واہ. تمام ہو رہی آوازیں بلند ہیں. بس عزیزوں گفتگو تمام ہو رہی ہے, اب آوازیں بلند ہیں. اور دیکھیے مصائب میں بھی سوچتا ہوں کیا پڑھوں, لوگوں کی فرمائش بھی ہوتی ہے کہ مصائب پڑھے جائیں, لیکن مصائب رونے کے لیے نہیں ہوتے, مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں. مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں, رونے کے لیے ہی بہت ہے کہ سیدہ پرسا لینے آتی.
دستور دنیا یہ نہیں ہے، دستور دنیا یہ ہے کسی کیا موت ہو جائے تو پرسہ دینے جاتے ہیں، کوئی پرسہ لینے نہیں آتا، مگر ماں ہے جو ہر مجلس میں پرسہ لینے آتی ہے۔ عزیزوں، آج اس خمسے کی 30ویں مجلس ہے، بات وسیلے کی ہو رہی تھی اور میں اس مجلس میں جناب عباس کا ذکر کرتا ہوں، وہ وسیلہ جسے باب الحوائج کہا گیا۔ مولانا میثم زیدی صاحب کے 4 مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ یہ عزت و رفعت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا، خود اس نے بنایا ہے انہیں باب الحوائج، ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا۔ میثم زیدی صاحب کے 4 مصرے ہیں، 26 محرم سے 30 محرم تک آپ پڑھان کی مسجد میں رونے جائیے گا۔ جی چاہتا ہے مولا عباس کا ذکر کروں، مولا عباس میں ہر سال پڑھتا ہوں، مسائل تو نہیں منائے جا سکتے، ایک عجب عقیدت ہے جناب عباس سے سب۔ یہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، یوں ٹھوکر ٹھوکر پہ، قدم قدم پہ یا علی مدد کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے تو یہ سب سیدھی دوڑتی ہوئی درگاہ جاتی ہے۔ اے جانو دلے، حیدر کرار علمدار، اے قوت دست شاہ ابرار علمدار، جناب عباس کو پکارتی، کوئی مصیبت ہو یا عباس یا عباس یا عباس کی صدای بلند ہو۔ عزیزو، یہ تو ان کی عادت ہے، یہ بھی کربلا سے آئی ہے، کربلا سے آئی ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ بھروسہ بیویوں کو جناب عباس پر تھا۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جس کی بھی لاش آتی تھی سیدانوں اس کا نام لے کے ماتم کرتی تھی۔ علی اکبر کا لاشا آیا، بیویوں نے وہ علی اکبر کہہ کے ماتم کیا، قاسم کا لاشا آیا، وہاں قاسمہ کہہ کے ماتم کیا، مگر جناب عباس کا لاشا تو آیا نہیں، خون میں ڈوبا ہوا علم آیا۔ جیسے ہی علم آیا، بی بی زینب آگے بڑھی، علم کو لیا، خیمے کے اندر لائی، وہ علم کو قالین پہ ایسے لٹایا جیسے عباس کا لاشا لٹایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بیویوں سے کہا، آؤ رباب، آؤ رقیہ، آؤ کلثوم، آؤ لبابہ، اور بیویوں نے علم کو ہاتھ میں لیا، اپنی اپنی چادریں علم پر ڈالی اور ماتم شروع ہوا۔ وَعِزَّتَا وَعُرْبَتَا، ارے ہماری عزت، رو چکے آپ، رلا چکا میں۔ بس ایک واقعہ سنیے جس کی فرمائش کی جاتی۔ جناب عباس کیسا بھروسہ، کیسا بھروسہ کہ مولا حسین نے کہا، عباس تیرے منہ سے قبر حسین کی ٹوٹ۔ ایسا بھروسہ، یہ بات میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن لوگ سننا چاہتے ہیں تو سنا رہا ہوں کہ جیسے جناب حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے بچپن کے دوست تھے، ویسے ہی جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جناب عباس کے بچپن کے دوست تھے۔ مالک اشتر مولا علی کے معتمد، مولا علی کے دوست جانثار، ان کے بیٹے تھے ابراہیم ابن مالک اشتر۔ وہ ابراہیم جن کے بغیر جناب مختار کی تحریک کامیاب نہ ہو پاتی۔ جب جناب مختار نے انہیں خط لکھا تو ان کا خاندان، مالک اشتر کا خاندان بہت بلند و اعلیٰ تھا، اور جناب مختار ان کے مقابلے کے نہیں تھے، تو مختار نے انہیں خط لکھا کہ میں سیدہ کے لال کا انتقام لینے جا رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ تو ابراہیم ابن مالک اشتر نے جواب دیا کہ گریبان کو چاک کیا، چہرے پر تماچے مارے، خوب روئے، زبان سے کچھ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا، خوب روئے۔ اور اس کے بعد خیال آیا کہ زہرا کے لال کی قبر دھوپ میں تپ رہی ہے، انہیں 4 بانس لیے اور قبر کے چاروں طرف لگائے، اور کھجور کے پتے توڑے، اس کی چھت بنائی۔ یہ پہلا روزہ تھا،
کہ سید کی قبر دھوپ میں نہ تپے. ابراہیم تم سے تپتی قبر نہ دیکھی گئی. ارے بی بی زینب کے دل سے پوچھو جس نے تپتا ہوا لاشا دیکھا. دنیا کے دلوں کو تھام گئے. میں 2 یا 3 منٹ میں تمام کر رہا ہوں. صاحبان بنایا یہ پہلا روزہ تھا. اللہ ہم کو آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت روزہ بنایا. کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی. اب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو نہر کے کنارے بچپن کے دوست کی قبر نظر آئی. عباس کی قبر کو دیکھ کے نہ گرے نہ روئے. لکھائے دوڑنے لگے. دوڑتے دوڑتے قبر عباس پر آئے اور عباس کے قبر کی مٹی کو ایسے پکڑا جیسے عباس کی کلائی کو پکڑا ہو. جملہ سنیے گا. کہا عباس تم میرے بچپن کے دوست ہو. میں رونے نہیں آیا ہوں, میں پوچھنے آیا ہوں. ارے زہرا کا گھر اجڑ گیا, تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ اللہ ماشاء اللہ. آواز بن عباس. اکبر کے سینے میں نیزہ لگا عباس. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا عباس. زینب کی چادر چل گئی عباس. ایک جملہ ہے. جناب سیدہ میری خطاؤں کو معاف کرے, میرا خاتمہ ایمان پر ہو, میری خدمت قبول ہو. عزاداروں کے اوپر جناب عباس کے علم کا سایہ باقی رہے. کہا عباس دیکھو وہ سیدہ کے لال ہیں, وہ رسول کے بیٹے ہیں. میری مجال میں ان سے گفتگو کروں, میں ان سے کیا بات کرتا؟ میں تم پر رونے نہیں آیا ہوں. عباس تمہیں علی نے اللہ سے مانگا ہے, تم علی کی تمنا ہو. میں تم سے پوچھنے آیا ہوں تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ ایک جملہ میں تمام ہے. انشاءاللہ کل پرسوں مسائل بھی سنیں گے آپ تفصیل سے. عباس ہم تم جنگ صفین میں ایک خیمے میں رہتے تھے. عباس ساتھ ساتھ بازار جاتے تھے, ساتھ ساتھ مسجد جاتے تھے. عباس تمہیں سکینہ کا واسطہ عباس مجھے اتنا بتا دو تم نے تلوار کیوں نے نکالی؟ بھائی روایت کا جملہ ہے کہ قبر عباس ہلی, آواز آئی ابراہیم ارے اب آئے ہو, کاش عاشور کے دن آ جاتے, میرے آقا سے اجازت دلوا دیتے, نہ ان کے گلے میں خنجر چلتا, نہ زینب کی چادر چلتی, نہ سکینہ کے چماچے, نہ ہوا ابراہیم. ارے بڑی دیر کر دی تو نے اے ابراہیم. ارے Oh,
شد حسین اولا کشتہ شد حسین اولا کشتہ شد حسین اولا کشتہ شد حسین
لشکر کی علمداری اب کون سنبھالے گا؟ لشکر کی علمداری اب کون سنبھالے گا؟ کس شیر کے نالوں سے بھاگیں گے نہیں ڈر کے؟ پانی کے لیے بچے خیموں میں تڑپتے ہیں، پانی کے لیے بچے خیموں میں تڑپتے ہیں، تم روتے ہو ساحل پر سردار ہو لشکر کے، کیا تم کو گوارا ہے زینب کی چھینے چادر؟ کیا تم کو گوارا ہے زینب کی چھینے چادر؟ زنجیر ہو پیروں میں بیمار کے مضطر کے، جب پوچھتے سکینہ پر گردوں سے جفا ہوگی، جب پوچھتے سکینہ پر گردوں سے جفا ہوگی، کون آ کے بچائے گا غصے سے ستم کر کے؟ تو عطا شبیر کے صدقے میں، تو عطا شبیر کے صدقے میں، مشہور جہاں کر دے اشعار یہ نئے عر کے، عباس کے لاشے پر سکینہ یا سیدہ، یا 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 سکینہ یا ابا، یا ابو الفضل ابا، 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 یا سکینہ یا سیدہ، 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 یا سکینہ یا ابو الفضل ابا، یا سکینہ یا ابا، یا ابو الفضل ابا، یا سکینہ یا ابا، یا ابو الفضل ابا، یا سکینہ یا ابا، یا ابو الفضل 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 ابا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء،
سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن نبی اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین السلام علیکم یا سید ابن الشہید السلام علیکم یا المظلوم وابن المظلوم لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم باب الغیب السلام علیکم قمر بنی ہاشم السلام علیکم باب المراد السلام علیکم باب ابائے عباس السلام علیکم توانائے مشکل کشا السلام علیکم سخائے سکینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولایا غریب الغربا السلام علیکم من الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم نیس النفوس السلام علیکم ایوہ المدفون بأرض الدود السلام علیکم مغششیت الزوارج والجزائے السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ رضا سویلک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب عصر والزمان الامان 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 السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام علم سبلجان وجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تمام ممبران حسینی اکیڈمی انجمن شمشیر حیدری کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں